بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من طلب العلم فهو كالصائم نهاره القائم ليله وإن بابا من العلم يتعلمه الرجل خير له من أن يكون أبو قبيس ذهبا فأنفقه في سبيل الله منیت المرید اور منتخب میزان الحکمہ۔ پیغمبر گرامی قادر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے یہ شخص اس شخص کی مانند ہے کہ جو سارا دن روزہ رکھے اور ساری رات عبادت الہی میں گزارے۔ وَإِنَّ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ يَتَعَلَّمُهُ الرَّجُلُ، ایک بندہ علم کا ایک باب سمجھے اور حاصل کرے، خَيْرٌ لَهُ، اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ ابو قبیس جبل سونے کا ہو جائے اور اس کو راہ خدا میں انفاق کرے۔ یعنی کوہ ابو قبیس جتنا سونا راہ خدا میں انفاق کرے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان علم کا کوئی ایک باب حاصل کرے۔ خوب ہماری گفتگو اصول فقہ میں تھی۔ اصول فقہ میں عرض کیا کہ اصول لفظیہ کے بارے میں ہماری گفتگو تھی۔ اصول لفظیہ کو وہاں پر اجرا کرتے ہیں جب مراد متکلم میں شک ہو۔ خوب اصول لفظیہ کے موارد کو بتا رہے تھے، اصالت الحقیقت، اصالت العموم، اصالت الاطلاق وغیرہ کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے اصالت عدم تقدیر کو بھی ذکر کیا تھا۔ ایک اور اصل جو رہتی تھی جس کو نہیں بیان کیا وہ ہے اصالت الظہور۔ خوب گزشتہ جلسات میں نے عرض کیا تھا کہ جیسا کہ المنطق میں آپ نے پڑھا تھا، مضمون خبر کی نسبت سے انسان کی 4 کیفیتیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے مدلول لفظ کی بھی 4 حالتیں ہیں۔ یا تو ایک مرتبہ لفظ جس معنی پر دلالت کرتا ہے 100% اسی معنی پر دلالت کرتا ہے، اصلاً اس کے خلاف کا احتمال نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں نص، کہ یہ کلام اس معنی کے اندر نص ہے کہ خلاف کا احتمال ہی نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ لفظ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے اور وہ معنی غالبی ہے، یہ معنی انسان کے ذہن میں آتا ہے، اگرچہ احتمال خلاف یہ بھی ہے کہ کوئی اور معنی مراد ہو، لیکن احتمال راجح 50% سے زیادہ یہی لگ رہا ہے کہ یہ معنی مراد ہے۔ تو وہ جو معنی غالبی ہے، جو رجحان رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں ظہور، اور وہ جو معنی مرجوح ہے اس کے لیے کہیں گے تأویل، اور اگر دونوں احتمال برابر ہو اس کو کہیں گے تشابہ۔ خوب ایک کلام کے اندر ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہاں پر اس معنی غالبی کا ارادہ کیا ہے، یعنی معنی ظاہر کا ارادہ کیا ہے، یا نہ اس معنی مؤول اور تأویل والے کا ارادہ کیا ہے، خلاف ظاہر کا ارادہ کیا ہے۔
تو یہاں پر کہتے ہیں اصالت ظہور کو اجرا کریں گے کہ اصل یہ کہ جو معنی ظاہر ہے وہی مراد متکلمہ ہے۔ خوب یہاں پر آخر میں ایک بحث فرماتے ہیں آغا مظفر کہ آغا یہ 5 اصول آیا جداگانہ اصول ہے یا ایک ہی اصل کی طرف پلٹتے؟ آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آغا اگر دقت کریں تو در حقیقت ہمارے پاس ایک اصل ہے، وہ ہے اصالت ظہور، اصالت حقیقت، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم تقدیر، یہ سارے کے سارے اصالت ظہور کی طرف پلٹتے ہیں۔ یعنی وہ پہلا مورد جو اصالت الحقیقت کا تھا، لفظ کو استعمال کیا گیا، آپ احتمال دیتے ہیں شاید معنی مجازی کا ارادہ ہو تو وہاں پر لفظ معنی حقیقی میں ظہور رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اصالت العموم میں لفظ معنی عام کے اندر ظہور رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اصالت الاطلاق میں لفظ اطلاق میں ظہور رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اصالت عدم قرینہ میں لفظ خوب ظہور رکھتا ہے عدم تقدیر میں۔ خوب یہ سارے کے سارے پلٹتے ہیں اسی اصالت ظہور کی طرف۔ دیکھیں اس عبارت کی تطبیق کروں، بعد میں ان اصول کی حجیت کے بارے میں چند نکات عرض کروں گا۔ یہاں تک پہنچے تھے عبارت میں، چوتھا مورد اصالت عدم التقدیر و موردها۔ اصالت عدم تقدیر کا مورد کیا ہے؟ ما اذا احتمل التقدیر فی الکلام، جب کلام میں تقدیر کا احتمال دیا گیا ہو۔ ولیس هناك دلالۃ علی التقدیر، اور تقدیر پر کوئی قرینہ بھی نہ ہو۔ فالاصل عدمہ، تو اصل عدم تقدیر ہے۔ وَيَلْحَقُ بِأَصَالَةِ عَدَمِ التَّقْدِيرِ أَصَالَةُ عَدَمِ النَّقْلِ وَأَصَالَةُ عَدَمِ الاشتراک، کہ اصالت الاشتراک غلط ہے، یہاں پر عدم ہونا چاہیے۔ اسی اصالت عدم تقدیر کے ساتھ ملاق ہوتا ہے اصالت عدم النقل۔ منطق میں پڑھا ہے نا، منقول اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ معانی ہے، پہلے ایک معنی کے لیے وضع ہوا، پھر اس معنی سے نقل ہو کر دوسری معنی میں وضع ہوا، دونوں معنیوں کے درمیان مناسبت بھی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نقل میں یہ کہ معنی اولی مہجور ہو جائے، وہاں پر کہتے ہیں منقول۔ مثلا جیسے صلاۃ، نماز، خوب اصل میں دعا کے لیے وضع ہوا، بعد میں نقل ہوا ارکان مخصوصہ کے بارے میں، خوب یہ لفظ صلاۃ منقول ہے۔ اسی طریقے سے اشتراک، اس کے بارے میں بھی منطق میں بحث کیا تھا کہ اشتراک یا مشترک یعنی لفظ ایک سے زیادہ معانی کے لیے وضع کیا جائے اور ان معانی کا رشتہ بھی آپس میں در عرض ہم ہو، یعنی ایسے نہیں ہے کہ پہلے ایک معنی میں تھا پھر اس سے نقل کیا گیا ہو دوسرے معنی میں، نہ در عرض ہم متعدد معانی کے لیے وضع کیا جائے، اس کو کہتے ہیں مشترک، اشتراک۔ اب ایک لفظ کے بارے میں شک ہو کہ آیا یہ لفظ منقول ہے یا منقول نہیں ہے، ایک لفظ کے بارے میں شک ہو آیا یہ لفظ مشترک ہے یا مشترک نہیں ہے، خوب دونوں جگہوں پر اصالت عدم نقل اور اصالت عدم اشتراک کو جاری کریں گے۔ یہ بھی اصالت عدم تقدیر کی کے ساتھ ملحق ہے، کیونکہ تینوں اصول عدمی ہیں۔ وَمَوْرِدُهُمَا، اصالت عدم نقل و اصالت عدم اشتراک کا مورد کیا ہے؟ ما اذا احتمل معنی ثان موضوع لہ اللفظ، جب احتمال دیا جائے دوسری معنی کا کہ اس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْاحْتِمَالُ مَعَ فَرْضِ حَجْرِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ کہ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمَنْقُولِ، اگر فَإِنْ كَانَ هَذَا الْاحْتِمَالُ، یہ احتمال اس کے ساتھ ہو کہ معنی اول معجور ہو چکا ہے، اس فرض کے ساتھ ہو کہ جس کو منقول کہتے ہیں، تو فَالْأَصْلُ عَدَمُ النَّقْلِ، اس احتمال کی کوئی اعتنا نہیں کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ مَعَ عَدَمِ هَذَا الْفَرْضِ، اس فرض کے ساتھ نہ ہو کہ معنی اول معجور ہو چکا ہے، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْاشْتِرَاكِ، اس کو اشتراک کہتے ہیں، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُشْتَرَكِ، اس کو مشترک کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْاشْتِرَاكِ فَيُحْمَلُ اللَّفْظُ فِي كُلٍّ مِّنْهُمَا عَلَى إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ،
دونوں صورتوں میں لفظ کو معنی اول پر حمل کیا جائے گا، ما لم یثبت النقل والاشتراک، جب تک کہ نقل اور اشتراک ثابت نہ ہو۔ اگر نقل اور اشتراک ثابت ہو جائے تو پھر آپ اصالت عدم نقل کو جاری نہیں کریں گے۔ وَأَمَّا إِذَا ثَبَتَ النَّقْلُ، اگر نقل ثابت ہو جائے تو فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي، بھائی نقل ہوا ہے پس معنی اول ماجور شدے، معنی دوم پر حمل کریں گے۔ وَإِذَا ثَبَتَ الْإِشْتِرَاكُ، لیکن اگر اشتراک ثابت ہو جائے فَإِنَّ اللَّفْظَ يَبْقَى مُجْمَلًا، تو لفظ پھر مجمل ہوگا، کیونکہ مشترک میں قرینہ معینہ چاہیے، لفظ ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع ہوا ہے، شاید وہ معنی مراد ہو شاید وہ معنی مراد ہو، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اجمال آ جائے گا۔ لا يتعین فی احد المعنیین الا بقرینۃ علی القاعدۃ المعروفۃ فی کل مشترک، دونوں میں سے کسی ایک معنی میں متعین نہیں ہوگا مگر اس قرینے کی وجہ سے، حالا بنا بر ان قاعدے کے جو معروف ہے مشترک کے اندر، کہ مشترک کے اندر قانون یہ ہے کہ قرینہ معینہ کی ضرورت ہے۔ پانچواں، اصالت الظہور وموردها ما اذا كان اللفظ ظاہرا فی معنی خاص، اس کا مورد وہاں پر ہے جب لفظ ایک خاص معنی میں ظہور رکھتا ہو، البتہ لا علی وجہ النص، ظہور رکھتا ہو نص نہ ہو۔ اگر نص کیا ہے؟ الذی لا یحتمل معہ الخلاف، کہ نص کی صورت میں احتمال خلاف نہیں ہوتا، ظاہر کی صورت میں احتمال خلاف ہے لیکن اگرچہ وہ احتمال ضعیف ہے، بل کان یحتمل ارادۃ خلاف ظاہر، بلکہ احتمال ہو کہ خلاف ظاہر مقصود ہو، فإن الأصل حینئذ ان یحمل الکلام علی الظاہر فیہ، تو اس صورت میں آگا اصل اور قانون یہ ہے کہ کلام کو اسی معنی پر حمل کریں گے جس میں وہ ظاہر ہے۔ خوب، وہ دوسرا مطلب کہ تمام اصول اصالت ظہور کی طرف پلٹتے ہیں۔ وفی الحقیقت ان جمیع الاصول المتقدمہ راجعۃ الی ھذا الاصل، آگا حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ جتنے بھی اصول ہیں اسی اصل یعنی اصالت ظہور کی طرف پلٹتے ہیں، کیونکہ لأن اللفظ مع احتمال المجاز مثلا ظاہر فی الحقیقہ ومع احتمال التخصیص ظاہر فی العموم ومع احتمال التقیید ظاہر فی الاطلاق ومع احتمال التقدیر ظاہر فی عدم، یعنی عدم تقدیر، کیونکہ آغا لفظ جب مجاز کا احتمال ہو تو در حقیقت میں ظہور رکھتا ہے، تخصیص کا احتمال ہو تو عموم میں ظہور رکھتا ہے، تقیید کا احتمال ہو تو اطلاق میں ظہور رکھتا ہے، تقدیر کا احتمال ہو تو عدم تقدیر میں ظہور رکھتا ہے۔ فمؤدى اصالت الحقیقہ نفس مؤدى اصالت الظہور فی مورد احتمال المجاز، ومؤدى اصالت العموم هو نفس مؤدى اصالت الظہور فی مورد احتمال التخصیص، وہکذا فی باقی الاصول المذکورہ۔ مؤدى یعنی محتوا، مفہوم، معنی، کہتے ہیں اصالت ظہور کا عیناً وہی معنی ہے جو اصالت حقیقت کا عیناً وہی معنی ہے جو اصالت ظہور کا معنی ہے احتمال مجاز والی صورت میں، اصالت عموم کا وہی معنی ہے جو اصالت ظہور کا معنی ہے احتمال تخصیص کی صورت میں، اصالت اطلاق کا وہی معنی ہے جو اصالت ظہور کا معنی ہے احتمال تقیید کی صورت میں، وہکذا بقایا موارد۔ فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الاصول باصالت الظہور، اگر ان اصول کے بدلے میں ہم اصالت الظہور کہیں، کان التعبیر صحیحا مؤدیا للغرض، تو یہ تعبیر بالکل درست ہوگی اور اپنے غرض اور مقصود کو بیان کرنے والی ہوگی۔ بل کلھا یرجع اعتبارها الی اعتبار اصالت الظہور، بلکہ سب موارد کی حجیت معتبر ہونا در حقیقت اصالت ظہور کے معتبر ہونے کی وجہ سے ہے۔ اصالت حقیقت حجت ہے کیونکہ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، ظاہر حجت ہے لہذا اصالت الحقیقت حجت ہے۔
اصالت العموم معتبر ہے کیونکہ عموم میں ظہور رکھتا ہے اور اصالت الظہور معتبر ہے، بس سب کا اعتبار اور حجیت اصالت ظہور کی طرف پلٹتا ہے۔ فلیس عندنا فی الحقیقت الا اصل واحد کہ ہوا اصالت الظہور، بس در حقیقت ہمارے پاس کوئی اصل نہیں ہے سوائے ایک اصل کے، کہ وہ اصل کیا ہے؟ اصالت ظہور۔ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْكَلَامُ ظَاهِرًا فِي الْمَجَازِ وَاحْتُمِلَ إِرَادَةُ الْحَقِيقَةِ إِنْ عَكَسَ الْأَمْرُ، بلکہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک کلام مجاز میں ظہور رکھتا ہو، مثلا کہتا ہے رأیت اسدًا یرمی، مجاز میں ظہور رکھتا ہے، یہاں پر آپ اصالت الحقیقت کو جاری نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ یہاں پر کلام ظہور رکھتا ہے مجاز میں اور یہی مراد متکلم ہے۔ وَكَانَ الْأَصْلُ مِنَ اللَّفْظِ الْمَجَاز، یہاں پر اصل مجاز ہو جائے گی، بِمَعْنَى أَنَّ الْأَصْلَ الظُّهُورُ وَمُقْتَضَاهُ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِي، اصل ظہور ہے، اس کے اعتبار سے آپ لفظ کو معنی مجازی پر حمل کریں گے۔ وَلَا تَجْرِي أَصَالَةُ الْحَقِيقَةِ حِينَئِذٍ، جب ظہور مجاز میں رکھتا ہے تو اصالت الحقیقت جاری نہیں ہوگا۔ وَهَكَذَا لَوْ كَانَ الْكَلَامُ ظَاهِرًا فِي التَّخْصِيصِ أَوِ التَّقْيِيدِ، تو وہاں پر آپ تخصیص پر حمل کریں گے، تقیید پر حمل کریں گے، اصالت العموم اور اصالت الاطلاق کو جاری نہیں کریں گے۔ خوب، یہ ہو گئے موارد۔ آیا یہ اصول لفظیہ حجت بھی ہے یا حجت نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ حجیت کے بارے میں اصل بحث تو انشاءاللہ جزء سوم میں ہے، لیکن مطلب کی اہمیت کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اجمالاً اس کے دلیل کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ خوب، دلیل کیا ہے؟ دلیل بنائے عقلاء ہے، تمام عقلاء عالم کی بنا اس بات پر ہے کہ وہ خطابات میں ان اصول سے استفادہ کرتے ہیں، یا آسان لفظوں میں کہیں تمام عقلاء کی بنا یہ ہے کہ کلام کو حمل کرتے ہیں ظاہر پر، متکلم کے کلام سے جو ظاہر ہو رہا ہے تمام عقلاء یہ کہتے ہیں کہ مراد متکلم بھی یہی ہے۔ درست آگا؟ وہاں پر احتمال خلاف ظاہر کو ملغا قرار دیتے، تمام عقلاء کی سیرت یہی ہے۔ اچھا، یہ بنائے عقلاء مورد امضاء شارع بھی ہے کہ شارع نے بھی عقلاء کی اس روش کو صحیح مانا ہے۔ بھئی کیسے پتا چلا کہ شارع نے ان کی روش کو درست قرار دیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ شارع نے عقلاء کی اس روش کو رد نہیں کیا۔ اگر شارع کی روش خطابات کے اندر عقلاء کی روش کے علاوہ کوئی اور روش ہوتی تو شارع اس روش عقلاء سے منع کرتے، اور شارع کہتے کہ بابا میں ان اصالت ظہور وغیرہ کو نہیں مانتا، حتماً شارع کو چاہیے تھا، جبکہ شارع نے اس طریقے سے نہیں کیا۔ خوب، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ شارع بھی عقلاء کے ساتھ اس روش میں ساتھ ساتھ ہے، ان کی روش کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ مطلب تمام ہوا۔ ایک دو نکتے۔ خوب، لقائل نہ یقول، کوئی بندہ کہے کہ شاید شارع نے منع کیا ہو لیکن شارع کا منع کرنا ہم تک نہیں پہنچا ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ احتمال ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا یہ مسئلہ ایسا تو نہیں ہے کہ سیاسی مسئلہ ہو کہ جس کے مورد میں کہا گیا ہو کہ دوائی موجود تھے کہ اس کو چھپا لیا گیا، نہ، ایک عرفی مسئلہ تھا۔ اگر واقعاً ایک روش عقلائی کے خلاف شارع کا موقف ہوتا تو وہ ہم تک پہنچتا، بلکہ دوائی نقل زیادہ موجود ہے۔ جب بھی کسی خلاف مشہور، یعنی کوئی مشہور کے خلاف، ان کے عمومی روش اور موقف کے خلاف اگر شارع کی بات ہوتی تو وہ زیادہ پھیلتی، زیادہ مشہور ہوتی کہ دیکھو کہ بھئی یہاں پر شارع نے ان لوگوں کی بات کو نہیں مانا۔ خوب، مثلا
شارع کی سیرت ہے کہ شارع نے عمل بالقیاس کو رد کیا. خوب دیگر میں پتہ چلا، کتنا روشن واضح طریقے سے پتہ چلا. یا مثلا شارع کی روش ہے کہ اس نے خبر روایت کی حجیت کو مانا ہے. عقلاء خبر روایت پر عمل کرتے ہیں، خبر سکا اگر آ جائے عقلاء عمل کرتے ہیں، شارع نے امضا کیا. اور جہاں پر ہمیں پتہ نہ چلا ہو کہ شارع نے رد کیا ہے یا رد نہیں کیا، خود وہاں پر بھی ہم کشف کریں گے کہ شارع یہاں پر راضی ہے. دیکھیں، حجیت الاصول اللفظیہ وہی الجہۃ الثانیۃ من البحث عن الاصول اللفظیہ. اصول لفظیہ کے بارے میں جو جہت ثانی تھی وہ یہی ہے. والبحث عنہا یأتی فی بابہ. آگا مفصل مباحث تو مباحث حجت میں ذکر کریں گے کہ جو مقصد ثالث ہے. ولیکن ینبغی الآن ان نتعجل فی البحث عنہا. لیکن ابھی تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم لوگ عجلت کر رہے ہیں اس بحث کے بارے میں، کیونکہ لکثرت الحاجت الیہا، بہت زیادہ ضرورت ہے. البتہ مکتفین بالاشارہ، اشارے پر اکتفا کریں گے. فنقول ان المدرک والدلیل فی جمیع الاصول اللفظیت واحد. آغا فرماتے مدرک اور دلیل تمام اصول لفظیہ کے لیے ایک ہے. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ تَبَانِ الْعُقَلَاءِ فِي الْخِطَابَاتِ الْجَارِيَةِ بَيْنَهُمْ. وہ آغا عقلاء کی بنا ہے ان خطابات کے بارے میں جو ان کے درمیان واقع ہوتے ہیں. کس بات پر ان کی تبانی ہے، کس بات پر ان کی بنا ہے؟ عَلَى الْأَخْذِ بِظُهُورِ الْكَلَامِ وَعَدَمِ الْاِعْتِنَاءِ بِاحْتِمَالِ إِرَادَةِ خلاف الظاہر. خلاف ظاہر کے احتمال کی اعتنا نہیں کرتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے. کما لا یعتنون باحتمال الغفلة او الخطأ او الہزل او ارادت الاحمال والاجمال. جس طریقے سے عقلاء مثلا ایک عام سا بندہ اگر بات کر رہا ہے نا، وہاں پر احتمال تو ہے کہ شاید غافل ہو، لیکن اصالت عدم غفلت کو جاری کرتے. ایک بندہ بات کر رہا ہے، ممکن ہے احتمال دے کہ بھئی یہ خطا کر رہا ہے، وہاں پر اصالت عدم خطا کو جاری کرتے. ایک بندہ بات کر رہا ہے، خوب بالکل سیریس بات کر رہا ہے، خوب احتمال تو ہے شاید مذاق کر رہا، وہاں پر احتمال حزل کو دیگے کہتے ہیں کہ نہ، احتمال حزل نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بندہ بات کر رہا ہے، ممکن ہے آپ کہیں کہ وہ ہمیں کچھ سمجھانا نہیں چاہ رہا، ایسے ہی بات کو کچھ مجمل کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں پھنسانا چاہتا ہے، تو اصل عدم احمال اور عدم اجمال ہے. اصلاً بنائے عقلاء اس طریقے سے، میں جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ یہ احتمال نہیں دیں گے کہ یہ مذاق کر رہا ہے بیٹھ کے. درست ہے؟ فَإِذَا اُحْتُمِلَ الْكَلَامُ الْمَجَازَ أَوِ التَّخْصِيصَ أَوِ التَّقْيِيدَ أَوِ التَّقْدِيرَ لَا يُوقِفُهُمْ ذَلِكَ عَنِ الْأَخْذِ بِظَاهِرِ. جب کلام محتمل ہو، مجاز کا، تخصیص کا، تقیید کا، تقدیر کا، تو یہ بات عقلاء کو روکتی نہیں ہے کہ وہ آئیں اور توقف کریں اور رک جائیں کہ ظاہر کلام سے اخذ نہ کریں. نہ، ایسے نہیں ہے. کما یلغون ایضاً احتمال الاشتراک والنقل ونحوہما. جس طریقے سے ملغا قرار دیتے احتمال اشتراک و نقل وغیرہ کو بھی. خوب عقلاء ایسے ہیں، بنا عقلاء ایسے ہی ہے. ولا بد ان الشارع قد امضى هذا البناء. اور ضروری ہے کہ شارع نے بھی اس بنا پر امضا کیا ہو. وجرى في خطاباته على طریقتهم هذه. اور شارع بھی اپنے خطابات میں انہی کے طریقے کے مطابق چلا ہو. وَإِلَّا، اگر ایسے نہ ہوتا تو لَزَجَرَنَا وَنَهَانَا عَنْ هَذَا الْبِنَاءِ فِي خصوص خطاباتِهِ. وَإِلَّا، شارع ہمیں منع کرتا، روکتا کہ اپنے خطابات میں اس بنا پر عمل نہ کریں. او لَبَيَّنَ لَنَا طَرِيقَتَهُ، یا ہمارے لیے اپنا طریقہ بیان کرتا. لَوْ كَانَ لَهُ غیر طریقتہم طریقۃ خاصۃ کہ یجب اتباعها. اگر ان کے طریقے کے علاوہ شارع کا کوئی خاص طریقہ ہوتا کہ جس کی اتباع کرنا ضروری ہوتی تو شارع بیان کرتا. ولا یجوز التعدی عنہا الی غیرہا، کہ اس طریقے سے دوسرے کی طرف نہ جائیں، ایسے ضروری ہو جاتا. فیعلم من ذلک علی سبیل الجزم ان الظاہر حجۃ عندہ. خوب ان تمام باتوں سے پتہ چلے گا یقینی طور پر کہ ظاہر حجت ہے شارع کے پاس. کما ہوا عند العقلاء، جس طریقے سے عقلاء کے نزدیک حجت ہے. بلا فرق، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. خوب
13واں نقطہ ترادف اور اشتراک۔ اگر ترادف اور اشتراک کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ المنطق میں پڑھ چکے ہیں کہ لفظ متعدد ہو معنی ایک ہو، اس کو کہتے ہیں ترادف، دونوں لفظوں کو کہیں گے مترادفان۔ اشتراک لفظ ایک ہے معانی متعدد ہے، اسے کہتے ہیں اشتراک۔ خوب سوال، آیا لغت عرب کے اندر ترادف اور اشتراک ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آغا یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لغت کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو مقصد سمجھایا جائے۔ اگر ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ ہوں گے، اگر ایک لفظ چند معانی کے لیے ہوں گے تو انسان الجھ جائے گا، پتہ نہیں چلے گا، یہ خلاف حکمت وضع ہے، لہذا ترادف اور اشتراک ممکن نہیں ہے۔ خوب اس کا جواب دیتے ہیں کہ نا آغا، یہ اس صورت میں ہوتا جب ہم کہتے ہیں کہ اشتراک وغیرہ کو قرینے کے بغیر استعمال کریں، اگر قرینے کے ساتھ استعمال کریں تو کوئی اجمال لازم نہیں آئے گا۔ بلکہ آغا مظفر کہتے ہیں کہ بابا ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعہ، ایک شے کے ممکن ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ چیز واقع ہوئی ہو۔ یہی لغت عربی آپ کے سامنے ہے، دیکھیں کتنے مترادفات ہیں، کتنے مشترکات ہیں۔ خوب جائیں اٹھائیں آپ لغت کو دیکھیں، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ انما الکلام، اور نقطہ یہ ہے کہ ترادف اور اشتراک وجود میں کیسے آیا۔ ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ ایک ہی واضح نے ترادف کو بھی وضع کیا ہو، اشتراک کو بھی، یعنی چند لفظوں کو ایک معنی کے لیے وضع کیا ہو، یا ایک لفظ کو چند معانی کے لیے وضع کیا ہو، بھئی یہ بھی امکان ہے۔ یا ایک اور امکان ہے کہ جو احتمال حقیقت کے زیادہ قریب تر ہے کہ پرانے زمانے میں آغا مختلف قبیلے تھے، ایک قبیلے نے ایک لفظ کے لیے، ایک معنی کے لیے ایک لفظ کو وضع کیا، درست آغا؟ خوب دوسرے قبیلے نے اسی معنی کے لیے دوسرا لفظ وضع کیا، یا مثلا ایک قبیلے نے ایک معنی کے لیے ایک لفظ کو وضع کیا، دوسرے قبیلے نے اسی لفظ کو دوسرے معنی کے لیے وضع کیا۔ جب بعد میں لوگوں نے لغت کو اکٹھا کیا تو پتا چلا کہ بابا ایک ہی لفظ چند قبیلوں میں مختلف معنیوں میں استعمال ہو رہا ہے، خوب اشتراک جنم لیتا ہے۔ یا مثلا ایک معنی کے لیے چند قبیلوں نے مختلف الفاظ بنائے، ترادف وجود میں آیا۔ اس طریقے سے ترادف اور اشتراک وجود میں آیا۔ آغا مظفر کہتے ہیں کہ حقیقت کے قریب یہ دوسرا احتمال لگتا ہے۔ الترادف والاشتراک لا ينبغي الاشکال فی امکان الترادف والاشتراک، آغا ترادف اور اشتراک کے ممکن ہونے میں شک کرنا، اشکال کرنا سزاوار نہیں ہے، بل فی وقوعہما فی اللغت العربیہ، حالانکہ لغت عربیہ کے بارے میں تو آغا قطعی فیصلہ کر رہے ہیں، دوسری لغتوں میں بھی ایسے ہی۔ فلا یصغى الی مقالۃ من انکرہما، جو ان کا انکار کرتا ہے اس کی بات کو نہیں سنا جائے گا، اس کی طرف کان نہیں دھرا جائے گا۔ وَهَذِهِ بَيْنَ أَيْدِينَا اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ وَوُقُوعُهَا فِيهَا وَاضِحٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ، بابا یہ لغت عربیہ تمہارے ہاتھوں میں، جاؤ جا کر المنجد اٹھاؤ، لسان العرب اٹھاؤ، اور اس کے اندر آپ ترادف اور اشتراک کو دیکھیں گے، بالکل روشن ہے، اصلاً اس کے بارے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يَنبَغِي أَن نَتَكَلَّمَ فِي نَشْأَتِهِمَا، لیکن یہ ضروری ہے کہ دونوں کے آغاز، سرچشمے کے بارے میں گفتگو کریں۔ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، یعنی ممکن ہے کہ أَن يَكُونَا مِنْ وَضْعِ وَاضِعٍ وَاحِدٍ، ترادف اور اشتراک ایک ہی واضع کی وضع کی وجہ سے ہو، بِأَن يَكُونَ، یا بِأَن يَضَعَ شَخْصٌ وَاحِدٌ لَفْظَيْنِ لِمَعْنًى وَاحِدٍ اور لفظاً لمعنیین، اس طریقے سے کہ شخص واحد دو لفظوں کو ایک معنی کے لیے وضع کرے کہ ترادف ہو، اور لفظاً لمعنیین کہ اشتراک ہو۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مِنْ وَضْعِ وَاضِعِينَ مُتَعَدِّدِينَ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ متعدد واضعین نے وضع کیا ہو۔ فَتَضَعُ قَبِيلَةٌ مَثَلًا لَفْظًا لِمَعْنًى وَقَبِيلَةٌ أُخْرَى لَفْظًا آخَرَ لِذَلِكَ الْمَعْنَى، اب ایک قبیلے نے ایک لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا،
خوب دوسرے قبیلے نے دوسرا لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا. او تزع قبیلۃ لفظا لمعنى وقبیلۃ اخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر. دوسرے قبیلے نے اسی لفظ کو دوسرے معنی کے لیے بنایا. وعند الجمع بین هذه اللغات باعتبار ان كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها يحصل الترادف والاشتراک. فرماتے ہیں کہ جب ان لغات کو جمع کیا گیا اس اعتبار سے کہ باعتبار ان كل لغة منها ہر قبیلے کی جو لغت ہے لغة عربیة صحیحة بابا ایک لغت عربی ہے صحیح ہے واجب ہے اس کی اتباع کرنا. اس اعتبار سے وعند الجمع یحصل الترادف والاشتراک عند الجمع یحصل کے متعلق ہوگا. والظاہر ان الاحتمال الثانی اقرب الى واقع اللغة العربیہ. کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ احتمال دوم دیگه لغت عربیہ کی واقعیت کے زیادہ قریب تر ہے. کما صرح به بعض المؤرخین للغة. لغت کے بعض مورخین نے جس طریقے سے اس کی صراحت بھی کی ہے جیسے عبد الرحمن سیوطی. خوب اس نے المظہر میں اسی کو ذکر کیا ہے. وعلى الأقل فهو الأغلب في النشأة الترادف والاشتراک. حد اقل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالباً ایسے ہوتا ہے ترادف اور اشتراک. ولذا نسمع علماء العربیت یقولون لغت حجاز کذا و لغت حمیر کذا و لغت تمیم کذا. اسی لیے دیکھیں آپ علماء عربی کہتے ہیں بھئی لغت حجاز ایسے ہے لغت حمیر ایسے ہے لغت تمیم ایسے ہے یعنی ہر قبیلہ اپنے طریقے سے استعمال کر رہا تھا. وہکذا فہذا دلیل علی تعدد الوضع بتعدد القبائل والاقوام والاقطار فی الجملہ. فرماتے ہیں کہ یہ بہترین دلیل ہے کہ وضع متعدد ہوئی ہے قبائل کے متعدد ہونے کی وجہ سے اقوام کے متعدد ہونے کی وجہ سے اور اقطار قطر مناطق کے مختلف ہونے کی وجہ سے. حالا فہذا دلیل فی الجملہ من باب قضیہ محملہ ولا تحمنا الاطالۃ فی ذلک. خوب اس سے زیادہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوب اس طریقے سے الحمدللہ ترادف کے بارے میں بھی ہماری گفتگو کیا ہوئی تمام ہوئی. باقی ایک اور بحث ہے کہ دیگه یہ بھی بہت ہی اہم بحث ہے کہ استعمال اللفظ فی اکثر من معنی کہ دیگه اس کے لیے آپ کا خالی ذہن ہونا بھی ضروری ہے. آپ بھی تھوڑا سا خالی ذہن ہو جائیں تاکہ اس بحث کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے. کہ میں خواہش کروں گا کہ اس بحث سے پہلے آپ لوگ اسی بحث کو الموجز میں سن لیا کریں. اصول فقہ کی جو بھی ہم بحث بیان کر رہے ہیں اسی بحث کو سننے سے پہلے اگر الموجز کے دروس میں اسی بحث کو آپ ایک مرتبہ سن لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.